سمجھے گا، 40 کے ایام ہیں. اگر آپ عراق میں کربلا سے نجف کی طرف، نجف سے کربلا کی طرف آپ مشی نہیں کر سکے، تو اس دفعہ جو سازش عالمی طاقتوں نے کی ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، اور عربوں کی غداری اور دین فروشی اور فلسطین فروشی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی پوری فضا کو انہوں نے مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ فساد کا مرکز بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سب کو ایک کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر بیٹھنا. اگر گھر بیٹھنا ہے تو پھر کل سے مجلسیں بھی نہ کیجیے، چونکہ مجلس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں حسینی ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ جو 40 ہے، اس 40 کے جلوس کو آباد کرنا، 40 کے جلوس کو زیادہ سے زیادہ رونق بخشنا، بچوں کو لے کر نکلنا، بوڑھوں کو لے کر نکلنا، ویل چیئر پر حتیٰ لے کر نکلنا، اپنی آغوش میں ششباہوں کو لے کر نکلنا، کربلا کی ایک چھوٹی سی اور ہلکی سی سنت کو دہرانا آج مجھ پر اور آپ پر فرض ہے. فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ یہ واقع کربلا کے حل من ناصر ینصرنا پر آج کے اس دنیا میں لبیک کی آواز اور لبیک کا جواب ہے. آپ اگر نکلیں گے تو کہیں گے لبیک، گھر بیٹھیں گے تو کوئی لبیک نہیں ہے، پھر جواب آئے گا لا لبیک لا لبیک. تمہارے لبیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بچوں کو جوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ وقت گھر بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ حسینی طاقت کے اظہار کا ہے، اور یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کے پرچم کو ماضی کی نسبت زیادہ اونچا کر کے پوری طاقت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور آگہی اور شعور کے ساتھ میدان میں اتر کر اپنے چہلم کے جلوسوں کو آباد کرنے کا امتحان ہے. اس کا وقت ہے اور اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے، اور یہ پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے پورے پاکستان میں، تاکہ ان خود فروش، وطن فروش، دین فروش اور ہر چیز فروخت کرنے والے ملاؤں کو پتا چل جائے کہ یہ ان کے پیٹ کا ایندھن بنانے والا دین نہیں ہے. یہ دین قربانی مانگتا ہے، اور ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. ہمیں اس چیز کا اعلان کرنا ہے. عزیزان گرامی، جہاں پر اس جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ میدان میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم آپ کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے. ایک ایک قدم. یہ مزاح نہیں ہے، یہ وعدہ ہے. جہاں حسین کے لیے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، آپ کے قدم کی اہمیت نہیں ہے، آپ کے اندر موجود اس اخلاص کی اہمیت ہے. اگر اخلاص ہے تو آپ کا ایک قدم کافی ہے. اخلاص نہیں ہے تو آپ ساری عمر چلتے رہیں. اس لیے اپنے اندر وہ پاکیزگی پیدا کیجیے. اگر اس پاکیزگی کے ساتھ اشک بہاتے ہوئے ہم نکلتے ہیں، یقین جانیے بی بی دو عالم کا سہارا اور ان کا سایہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. بی بی دو عالم ہمیں بھولتی نہیں ہے. ان عزاداری کی مجالس کے حوالے سے یاد رکھیے، بی بی کی خاص عنایات ہیں، خاص عنایات. ان خاص عنایات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اگر ہم توجہ دیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.